الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے جمعرات کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ، اللہ پاک کے پیارے پیارے ناموں کے وظائف روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر آتا ہے، جو آسان بھی ہوتے ہیں اور پر اثر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ان وظائف میں برکت ڈالے اور آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کو حل فرما دے۔ اپنی پریشانیوں کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اپنی پریشانیوں کو ظاہر کرنا کیسا ہے؟ ہمیشہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، ہمیشہ صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر جب بھی کوئی آپ کو ٹینشنز ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، آپ کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے یا کوئی چوری ہو جاتی ہے، تو کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ میں نہ چھوڑیں۔ صبر کا دامن اگر چھوڑ دیا تو سمجھیں نیکیاں بھی چلی گئیں۔ تو ایسا ہے کہ کبھی بھی آپ کے کسی رشتہ دار سے، آپ کے عزیز و اقارب، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والے ملازم سے بھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو کبھی بھی اسے جھاڑ نہ کریں، کبھی بھی اسے ڈانٹے نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں بھی پیدا فرمایا ہے، اور آج اگر وہ آپ کے زیر سایہ ہیں اور آپ کے مرہون منت ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ ہم ان کے مالک بن گئے، بلکہ مالک تو صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیشہ سچ بولیے اور صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ اور جب بھی کوئی اچھا دن آئے، جیسے کہ جمعرات کا دن آئے، تو صدقہ ضرور کیا کریں۔ اب صدقہ کس چیز کا دینا ہے؟ جان کا صدقہ دینا ہو تو جانور کی جان کا صدقہ دیا جائے۔ مثلا کوئی سفر پر جا رہا ہے تو اس کے زندہ سلامت لوٹ کر آنے کے لیے، یا کوئی مریض ہے تو اس کے تندرست ہونے کے لیے کوئی مرغی وغیرہ حلال جانور ذبح کر دیا جائے، یا کسی کو زندہ دے دیا جائے کہ اسے ذبح کر دینا، لیکن اس میں رسک فیکٹر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جسے زندہ دیں وہ اسے ذبح کرنے کی بجائے آگے بیچ دے۔ مثلا کسی راہ چلتے فقیر کو مرغی دے دی، اب وہ پکائے کہاں، اس لیے وہ جا کر بیچ دے گا۔ یہی حال بکروں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے خود اپنے سامنے کاٹیں یا کسی قابل اعتماد شخص کو دیں جو بولے کہ ہم کاٹ دیں گے، یہ ایک بہتر صورت بتائی ہے۔ باقی اگر کسی کو زندہ دیں تو اس نے آگے بیچ دیا تو یہ جائز ہے اور خیرات کہلائے گی۔ تو نفلی صدقہ کے لیے لفظ خیرات ضرور بولا کریں۔ عربی میں خیرات خیر کی جمع ہے، اور اردو میں راہ خدا میں کوئی چیز دینا خیرات کہلاتا ہے۔ صدقہ کا معنی بہت وسیع ہے۔ مسلمان کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز، مثلا پتھر اور کانٹا وغیرہ ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اب جیسے کہ آج جمعرات کا دن ہے، یا کسی ممالک میں جمعرات کا دن آنے والا ہے، اور تو آپ لوگوں نے آج کے دن کیا کرنا ہے کہ صدقہ کرنا ہے۔ اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگ صدقہ کریں۔ اللہ پاک اس صدقے کی برکت سے آپ کی مشکلات کو حل فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت آ جائے، آپ کے رزق کی جتنی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کے علاوہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی رزق کی بندش ہے، اولاد کی بندش ہے، آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو بندش ہے، یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بندش آ چکی ہے، وہ کام حل نہیں ہو رہا ہے، تو آپ فوری طور پر کوئی چیز صدقہ کر دیں۔ اپنے گھر کی کوئی اچھی چیز، یا آپ نے کوئی پیارا سا لباس خریدا ہے، اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سلائی کروایا ہے، یا اپنے لیے جوتے خریدے ہیں، یا آپ نے کوئی بھی چیز اپنے لیے پیاری خریدی ہے، تو آپ فوری طور پر اللہ کی راہ میں کسی غریب کو صدقہ کر دیں۔ اب اگر وہ اس کے کام آئے گی تو آپ کے جتنے بھی رزق میں تنگیاں پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ وظیفہ کریں، اللہ پاک آپ کو
رزق حلال عطا فرمائے گا اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اب وہ عمل کون سا ہے؟ بہت آسان سا عمل ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جمعرات کے دن عصر کی نماز جب آپ ادا کر لیں، عصر کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک مرتبہ صرف آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 500 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یہ 500 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب آپ 500 مرتبہ اللہ کی ذات کو پکاریں گے، اللہ پاک فوری آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے رزق مانگ لینا ہے، اپنی حاجتیں پوری کروا لینی ہے۔ تو یہ نبیوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ ایک آدمی کا بیان ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے میں امیر ہوا، میرے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، میں بہت پریشان حال تھا، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا اور میں اتنا پریشان تھا کہ اس کی وجہ سے میں خودکشی کرنے والا تھا۔ تو یہ وظیفہ، اس وظیفے کی برکت سے میں نے سب کچھ پا لیا ہے۔ آج میرا قرض بھی اتر چکا ہے، اپنا گھر بھی ہے، اپنی گاڑی ہے، اور میں غریبوں رشتہ داروں میں تقسیم بھی کرتا ہوں۔ تو یہ وظیفہ اتنا زیادہ پر اثر ہے، آپ بھی اس وظیفے کو کریں اور اس وظیفے کی برکتیں آپ لوگ بھی ہاتھوں ہاتھ حاصل کریں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کروں گی۔ صبا عزیز ہے، میمونہ لقمان ہے، ثنا ہے، اور صوفیہ پروین ہیں، عرفات شیخ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ مروہ خان ہیں، محمد سلطان ہیں، انس غوری ہیں، شفیق لودھی ہیں، فریدہ بی بی ہیں، اور گڈو قریشی ہیں، اور اس کے علاوہ عائزہ خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، نسرین ہیں، عاصم میر ہیں، اور اس کے علاوہ مشی خان ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام دعائیں قبول فرمائے، اور جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام ہو رہا ہے، آپ لوگ اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ذوالحجۃ الحرام میں آپ نے جو عبادات کی اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ آپ کو عید الاضحیٰ کا پہلا دن بہت مبارک، اور ساتھ میں آپ کو دوسرا دن بھی بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اسی طرح آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کو آباد رکھے، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ آپ دعا کے لیے بعد میں اٹھاؤ، اللہ پاک کی طرف سے مقبولیت کا پروانہ پہلے آپ کے دامن میں آ گرے۔ تو ملتے ہیں اپنی انہی باتوں کے ساتھ اپنے نئے وظیفے میں۔ تو اپنا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔